اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کہتے یا سنتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تو اس حصول معرفت سے کیا مراد ہے؟ اس معرفت میں کس طرح اضافہ کیا جائے؟ جو انسان صاحب عقل ہے وہ اپنے اس غور و فکر کے ذریعے سے بھی اپنی معرفت میں اضافہ محسوس کرتا ہے۔ بالآخر جو دل کا جو انکلینیشن ہے، جو انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو غیب کے معاملات ہیں، ان معاملات میں جب انسان کا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے تب اس چیز کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک بات ہے جس کو کہا جاتا ہے علم، اور ایک ہے ایمان۔ علم کا تعلق ہے جاننے سے اور ایمان کا تعلق ہے قلبی میلان پیدا کرنے سے۔ ورنہ یہاں پر ابلیس کی مثال ہے کہ علم اس کے پاس تھا مگر وہ پھر بھی کافر رہا۔ انسان جب کسی چیز کو جان لے یہ اس کا علم ہے۔ اہل کتاب کے علماء کی مذمت کی ہے پروردگار نے، اس لیے کہ علم کے بعد وہ ایمان کی منزل تک نہیں آ پائے۔ یعنی یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ انسان اس پوری معلومات کو اپنے دماغ سے اپنے دل تک نہ اتار سکے، یعنی وہاں سے جو آگے کنیکشن بننا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ ہماری عام کی روٹین لائف کے اندر بھی ہم جملہ کہتے ہیں کہ یہ کام اس نے ہول ہارٹیڈلی نہیں کیا، ہاف ہارٹیڈلی کیا۔ یہ جملہ کیا بتاتا ہے کہ یعنی اس کو پتہ تھا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے مگر ہول ہارٹیڈلی یہ کام نہیں کیا، دل سے اس کام کو نہیں کیا۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دل لگا کے پڑھا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر پوری طرح سے اگر انوالومنٹ نہ ہو، دل مائل نہ ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رزلٹ اس طرح کا نہیں آ پاتا۔ وہی چیز جب دین کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں کہی جاتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے خدا، ہاں ٹھیک ہے یہ کائنات ہے، خدا نے یقیناً بنائی ہے، یہ اس کو علم ہے، مگر کیا اس کا دل بھی اس طرف جھک رہا ہے؟ وہ اپنے دل کے اندر وہ نرمی محسوس کر رہا ہے پروردگار عالم کے ذکر کے حوالے سے؟ اگر آپ سورہ انفال کے اندر دیکھیں تو آغاز ہی میں آپ کو وہ آیت ملے گی کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر خدا کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کا دل جو ہے لرز جاتا ہے۔ یہ وہ ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنے دلوں کے اندر اس لرزے کو محسوس کرتا ہے۔ جس طرح سے بچہ جو ہے وہ باپ کے احترام کی وجہ سے اپنے دل کے اندر ایک خاص کیفیت محسوس کرتا ہے، وہ کیفیت جب آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ واقعاً اس کا دل پوری طریقے سے مائل ہو رہا ہے۔ یہ جو دل کا میلان ہے نا، دل کا جو انکلینیشن ہے، یہ بتاتا ہے کہ واقعاً اس کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوں اگر آپ دیکھیں تو ہر عبادت جو انجام دی جاتی ہے اس کی نیت کا جزو لا ينفق قربتاً الی اللہ، کہ وہ خدا جو ہم سب سے اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شہر اگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، بندہ اس سے کتنا قریب، یہ مانوی قربت ہے نا۔ ورنہ اگر آپ فزیکل قربت کی بات کریں تو پروردگار کے کیس میں معنی نہیں رکھتی ہے۔ پروردگار کوئی مادی وجود نہیں ہے، پروردگار نے مادے کو خلق کیا ہے، وہ خالق مادہ ہے۔ لیکن جب آپ مثال کے طور پر اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ جتنا مجھ سے قریب ہیں میں آپ سے اتنا ہی قریب ہوں، آپ جتنا مجھ سے دور ہیں میں آپ سے اتنا ہی دور ہوں۔ اس کے اندر دو چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب آپ کبھی دیکھیں کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آج کا زمانہ وہ ہے کہ پڑوس کو پڑوس کی خبر نہیں ہوتی، فزیکلی وہ بہت قریب ہے، آپ غور فرمائیے گا، فزیکلی وہ دونوں بہت قریب ہیں، یہ گھر اور یہ گھر دونوں بہت قریب ہیں، مگر قریب ہونے کے باوجود دل دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت فاصلہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ میلوں دور کسی سے بہت قریب ہو سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مانوی جو قربت ہے وہ پروردگار کے باب میں کہ خدا اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شہر اگے جہاں سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن کیا یہ بندہ بھی اتنا ہی قریب ہے؟ وہ اس کے اندر بنیادی جو ٹولز ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں، اس کو فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، عقل دے دی گئی ہے، نشانیاں سجا دی گئی ہیں، نبیوں کو، رسولوں کو، اماموں کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اس پورے ایفرٹ کے اندر وہ جو آپ کے پہلی جو بات تھی نا کہ دنیا کے اندر ہمارا مقصد اور ہدف کیا ہونا چاہیے، آپ دیکھیے انٹرلنکڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ اب اس کے بعد وہ کتنا قریب ہو پاتا ہے۔ یہ جو قربت ہے یہ ٹو وے چلے کہ وہ اتنا قریب ہے یہ بھی قریب ہو۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، صدقہ دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوں قربتاً الی اللہ، فلاں بیوہ کے گھر پہ راشن ڈلواتا ہوں قربت۔ یہ سب چیزیں مل ملا کر انسان کی اس معرفت میں ایٹ دا اینڈ یقیناً اضافے کا باعث بنے گی۔ وہ قربتاً الی اللہ فقہی طور پر ایک حکم خدا ہے کہ جس کو وہ پورا کر رہا ہے، نتیجہ اس کا وہ مانوی قربت میں اضافہ ہے کہ جو اس کو مسلسل حاصل ہوتی رہتی ہے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔